بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سفیدے کے درختوں سے گھری نیم پختہ سڑک پر ڈھلتی ہوئی شام کے رنگ اتر آئے تھے۔ کچھ سرمئی بادلوں کی وجہ سے بھی تاریکی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کچھ تو موسم ہی سخت سردی کا تھا، اور پھر صبح سے متواتر برستی بارش۔ جہاں تک نگاہ جاتی قہر ہی قہر تھا، مگر وہ پھر بھی ضد کر کے باہر نکل آئی تھی۔ کھیت ویران تھے، اگر کوئی کسان وہاں تھا بھی تو اپنی کٹیا میں لحاف اوڑھے ٹھٹھر رہا ہوگا۔ اپنے ساتھ اس نے ثانیہ کو بھی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا کہ فضا نے تو اس کے ساتھ آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی سبز ہوا کے جھونکے جیسے ہی اس سے ٹکرائے تھے، اسے تب سے ہی چھینکیں شروع ہو گئی تھیں، جو اب بھی وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ ثانیہ تو شاید عادی تھی اس موسم کی شدت کو سہنے کی، مگر وہ تو جیسے خود کو آزما رہی تھی۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی گاؤں نہیں دیکھا باجی جی؟ ثانیہ اس کی دیوانگی سے یہی نتیجہ اخذ کر سکتی تھی۔ یہی سمجھ لو، اس نے بے نیازی سے جواب دیا تھا۔ اتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ تھی، مگر ایمان نے اس کے ساتھ از خود کوئی بات نہیں کی تھی۔ ثانیہ بیچاری اب خود ہی گفتگو کا آغاز کر چکی تھی۔ آپ کو گاؤں یقیناً بہت اچھے لگتے ہوں گے، ہے نا جی؟ وہ اسی متاثر کن انداز سے مخاطب تھی جو ایمان کے لیے اس کے چہرے، اس کی آنکھوں سے چھلکتا نظر آتا تھا۔ ایسا کچھ خاص تو نہیں ہے گاؤں میں کہ پسند کیا جائے، وہ کسی قدر نخوت سے بولی، اور ثانیہ کا چہرہ اتر گیا۔ اس کا خیال تھا یہ خوبصورت نخریلی سی باجی گاؤں کی کشش میں اتنی ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر سیاحت کے لیے نکلی ہیں۔ آپ کے کپڑے تو بہت مہنگے ہوں گے نا جی؟ اب اس کی نظریں اس کے لباس پہ تھیں۔ ایمان چلتے چلتے رک گئی اور سنبل کے درخت سے جھڑ کے گرتے سرخ پھولوں سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان آنکھوں میں معصوم سی خواہش تھی۔ نہیں، ہرگز بھی مہنگے نہیں ہیں، میں تمہاری شادی پہ تمہیں ایسا ہی سوٹ تحفے میں دوں گی۔ ویسے تم مجھے بلاؤ گی نا؟ وہ بات کرتے کرتے ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ثانیہ کے چہرے پہ الوہی خوشی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ کیوں نہیں باجی جی، آپ تو ضرور آنا۔ مجھے میک اپ بھی آپ سے ہی کروانا ہے۔ آپ خود جتنی حسین ہونا، اتنا ہی مجھے بھی بنا دینا، اتنا کہ مجھے جو بھی دیکھے بس دیکھتا رہ جائے۔ ارے! وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ خواہش کیوں ہے تمہیں؟ ہر کسی کو ہوتی ہے، آپ کو نہیں ہے کہ جب آپ کو دلہن بنو تو ساری دنیا آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائے؟ نہیں بھائی، مجھے یہ خواہش نہیں ہے۔ اس نے کاندھے جھٹک دیے۔ اچھا۔ ثانیہ بے حد حیران نظر آنے لگی۔ تبھی اسے ایک بار پھر اپنے ایک ساتھ 5-6 چھینکیں آئی تھیں۔ دماغ ہل کر رہ گیا۔ ثانیہ پریشان ہو گئی۔ واپس چلیں باجی جی؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں، اب چلو۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ اپنا الجھا ذہن بٹانے میں وہ بہرحال کامیاب رہی تھی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ ساتھ والے کمرے سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سر تک کمبل اور اوپر لحاف اوڑھنے کے باوجود ایمان سردی سے کانپ رہی تھی۔ گھر پہنچتے انہیں 7 بج گئے تھے۔ عاقب انہیں لینے آیا تھا۔ راستے میں بھی اسے چھینکیں آئی تھیں اور آتے ہی لحاف میں گھس گئی۔ اپنی خرابی طبیعت کا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ خود ساختہ انا اسے بہت تیزی سے ہر رشتے سے دور کر رہی تھی۔ جسم شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ سب کچھ خود پہ سہہ رہی تھی۔ دوسرے کمرے سے مسلسل ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جانے کیوں اس کا دل بھرایا جا رہا تھا۔ بغیر کسی وجہ سے آنکھیں برسنے لگیں۔ 1-1.5 گھنٹے بعد جب فضا اور ماما سونے کے ارادے سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آئیں تو اس کی کراہوں پر پریشان ہو گئیں۔ کیا ہوا ایمی، طبیعت ٹھیک ہے؟ فضا نے فی الفور سوال کیا۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس نے سختی سے ہونٹ کھینچ لیے، مگر آنسو اسی متواتر
اسی سلسلے سے بہہ رہے تھے۔ ایمان بیٹا کیا زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ ماما نے صرف سوال نہیں کیا تھا، اس کا لحاف ہٹا کر پیشانی کو چھوا اور بے حد پریشان ہو گئی۔ مائی گاڈ فضا، اسے تو بہت تیز بخار ہے، ذرا دیکھو۔ انہوں نے گھبراہٹ زدہ انداز میں فضا کو آگاہ کیا تھا۔ فضا تیزی سے اس کے نزدیک آئی اور ٹمپریچر محسوس کرتے ہی اس کی تشویش میں بھی گہری ہو گئی۔ میں تاؤ جی کو بلاتی ہوں، شاید کسی ڈاکٹر کی دکان کھلی ہو، وہ فکر مندی سے کہتی شال لپیٹتی کمرے سے نکل گئی۔ نیچے آئی تو وہ لوگ خبریں سنتے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاید اتوار تھا اس لیے، ورنہ عموماً وہ سب اس وقت سونے کو پہنچ جاتے تھے۔ آپ اتر کیوں گئی؟ سب سے پہلے تاؤ جی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ قدرے ہچکچا گئی۔ تاؤ جی اس وقت ڈاکٹر مل سکتا ہے؟ ایکچولی ایمی کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، لیکن کب سے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تاؤ جی حسب توقع بے تحاشا فکر مند نظر آنے لگے۔ ہمیں بھی ابھی پتہ چلا ہے، وہاں آپا کی طرف تھی نا، سارا دن گاؤں میں گھومتی پھرتی رہی، شاید ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ اس نے یوں ہی آہستگی سے جواب دیا۔ میں ولید کو بلاتا ہوں، دیکھ لیتا ہے بچی کو، ہو سکتا ہے اس کے پاس گھر میں دوائیں بھی ہوں۔ تاؤ جی اٹھ کر باہر نکل گئے۔ فضا نے الجھ کر کھلتے پردے کو دیکھا۔ اس وقت ڈاکٹر نہیں مل سکتا؟ شاید ہر وقت مل سکتا ہے، گھر کا ڈاکٹر ہے ہمارا، ڈونٹ وری۔ اس نے خود کلامی کے جواب میں عاقب نے مسکرا کے تسلی دی۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ ولید نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی، ہاؤس جاب کی بھی مکمل ہو گیا تھا کہ پھر CSS کا شوق چڑھ گیا۔ ڈونٹ وری، اسے دواؤں کی سوجھ بوجھ ہے، دادا کا علاج وہی کرتا ہے۔ اس کے اس انکشاف پہ پھیلنے والی آنکھوں پہ غور کرتا ہوا عاقب کس قدر شریر انداز میں بولا تو وہ جھینک گئی اور وضاحتی انداز میں بولی، مجھے ان کی قابلیت پہ شبہ نہیں ہے، میں ابھی آگاہ ہوئی ہوں نا، اس لیے۔ اوکے فائن، آئیے میں بھی ایمان کی خیریت دریافت کر لیتا ہوں۔ فضا نے کاندھے اچھلا دیے جس پل وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ تائی ماں سمیت سبھی ایمان کے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، بخار کی حدتوں سے سرخ چہرہ لیے کھلے ہوئے ریشمی بالوں کے حصار میں دہک رہا تھا، بے تحاشا سرخ آنکھیں، بھیگی ریشمی پلکیں۔ وہ صف جز بز سی بیٹھی تھی۔ تو فکر ہی نہ کر پتر، ابھی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ اپنا ولید پتر پنڈ میں بہت سارے لوگوں کا علاج کر چکا ہے، اور یقین کرو ان میں سے ایک بھی نہیں مرا، سب زندہ ہیں، سو ڈونٹ وری۔ عاقب نے بیچ میں لقمہ دیا تھا، انداز اتنا شریر قسم کا تھا کہ فضا بھی ساختہ ہنس پڑی، جبکہ تاؤ جی نے بیٹے کو گھورا اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ میں نے کہا تھا تو دکان کھول لے ڈاکٹری کی، پر مانتا ہی نہیں، کیا کرے ٹائم بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس، پہلے پڑھنے جاتا ہے شہر، پھر آ کے فصلوں کا سارا حساب کتاب کرتا ہے، کھیتوں کا کام بھی اسی نے سنبھالا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ کسی کو اچانک ضرورت پڑ جائے تو ماتھے پہ شکن لائے بغیر مسیحائی بھی کرتا ہے۔ تاؤ جی بیٹے کی تعریفوں میں مہو تھے، جس میں ایمان کو تو ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس وقت موصوف ہیں کہاں؟ عاقب نے اس کی کمی محسوس کر کے گلا کھنکار کر پوچھا۔ کہہ تو آیا ہوں میں، اس کو آ رہا ہوگا۔ تاؤ جی کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب دروازہ ہلکے سے ٹھپٹھپا کر ولید حسن نے اندر قدم رکھا تھا، ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ ایمان کے چہرے پہ تناؤ کی لہر اٹھی تھی۔ تاؤ جی نے اس کے بستر کے نزدیک کرسی خالی کر دی۔ ادھر بیٹھ کے چیک کر پتر، اچھی سی دوا دینا تاکہ ہماری دھی کا بخار جلدی سے اتر جائے۔ یہ تھرمامیٹر منہ میں لگائیں۔ اس نے تھرمامیٹر جھٹک کر اس کی سم بڑھایا، جسے پکڑنے کو ایمان نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس کے بستر پر موجود ماما نے جلدی سے ولید سے تھرمامیٹر لے کر اس کا منہ کھلوا کر اندر رکھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد ناگواری سمیٹے ہوئے تھے، یوں جیسے مارے بندے بیٹھی ہو۔ اتنے سارے لوگوں کے لحاظ میں ولید نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا اور ہونٹ بیچ لیے۔ اتنے افراد کی موجودگی کے باوجود کمرے میں خاموشی تھی، سب انہی کی سمت متوجہ تھے اور یہی توجہ ایمان کو کھل رہی تھی۔ ولید نے ٹمپریچر تھرمامیٹر سے پڑھا تو اسی کے مطابق دوا باکس سے ڈھونڈنے لگا۔ کتنا بخار ہے؟ تائی ماں نے سوال کیا۔ سردی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ 103۔ تائی ماں کو جواب دے کر وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا۔ وہ ناگواری کے احساس سمیت ہونٹ بھینچ رہی تھی۔ بتاؤ نا بیٹا، کچھ دیر پہلے تو بہت لگ رہی تھی، ابھی فضا نے نیم گرم پانی پلایا ہے تو کچھ بہتر ہے۔
ماما نے پہلے ایمان کو مخاطب کیا تھا، پھر خود ولید کو جواب دینے لگی۔ ولید اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میڈیکل باکس بند کرنے لگا۔ دوا تو دے دو، تاؤ جی نے بے اختیار ٹوکا۔ لانا پڑے گی بابا، میرے پاس تو نہیں ہے، اس وقت جاؤ گے؟ ماما نے تشویش سے دست کے ہنسے کو عبور کرتی کلاک کی سوئیوں کو دیکھا۔ گاؤں میں اتنی رات کو نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ بات اب وہ بھی جان گئی تھی۔ اٹس اوکے، میں لے آؤں گا، اس نے جواباً نرمی سے کہا تھا۔ ماما ایک دم ممنون نظر آنے لگی، جبکہ ایمان کو خواہ مخواہ غصہ آ گیا۔ اشر یا عاقب کو ساتھ لے جانا پتر، تاؤ جی نے تاکید کی تھی۔ اس نے سر کو اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ عاقب اسی پل اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عاقب بھائی، اتنی بھی خراب طبیعت نہیں ہے میری کہ دوا نہ ملی تو صبح تک مر جاؤں گی۔ اس کا تیز لہجہ ناگواری کی تپش لیے ہوئے تھا۔ ولید کی بے ساختہ نگاہ اٹھی، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امڑتی ناپسندگی، ناگواریت اور تلخی گویا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اس احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ خدا نخواستہ ایمان گڑیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم کوئی بہت برا کام نہیں کرنے جا رہے۔ دوسرے، اگر ایسا ہوتا بھی تب بھی ہمیں ہرگز ناگوار خاطر نہ ہوتا۔ اپنوں کے کام آ کر روحانی تسکین حاصل ہوا کرتی ہے، اور تم ہماری پیاری سی گڑیا ہو۔ ذہن کو ریلیکس کرو، ہم یوں گئے یوں واپس آ جائیں گے۔ وہ اس کا سر تھپک کر مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ ولید اس سے پہلے ہی جا چکا تھا، اور جس پر اس نے بائیک اسٹارٹ ہونے اور روانہ ہونے کی آواز سنی، عین اسی پل دستک دیتا اشر اندر چلا آیا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نصیب دشمناں، طبیعت ناساز ہے، وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیسے لگے تھے؟ اس کے ناروا سلوک کے باوجود اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے کیوں؟ کیا خصوصیت تھی اس میں؟ اس نے سوچا، مگر کوئی وجہ نہ ڈھونڈ پائی، سوائے اس کے کہ بقول فضا وہ پرخلوص سادہ لوگ۔ محبت کرنا، محبت بانٹنا ان کا احسان نہیں، ان کا مزاج ہے۔ وہ اس نتیجے میں پہنچی تو جیسے دماغ کی تنی ہوئی رگیں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ اسے واقعی کسی ایک شخص کی وجہ سے سب سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس نے فیصلہ کیا اور ریلیکس ہو گئی۔ بھئی اگر خدمتیں کروانا تھیں تو ویسے ہی کہہ دیتی، بیمار پڑنا ضروری تو نہیں تھا۔ وہ اس کرسی پر آ بیٹھا جس سے ولید اٹھ کر گیا تھا۔ تاؤ جی بھی اب اس کے بستر میں تھی، اس کے سر انہی کی گود میں تھا جسے وہ بڑی نرمی سے ہولے ہولے دبا رہی تھی۔ تم خفا رہی ہو مجھ سے؟ اس نے دل میں چبھتا سوال کیا۔ اشر نے ٹھنڈا گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا تھا، پھر سنجیدگی سے بولا تھا، آپ نے کبھی آئینہ دیکھا ہے غور سے؟ کیا مطلب؟ وہ ہونک ہوئی۔ یہ تو وہی بات تھی، سوال گندم جواب چنا۔ آپ کی صورت اتنی معصوم، اتنی پیاری ہے کہ کوئی خفا ہونا بھی چاہے تو نہ رہ پائے۔ اس کے جواب پہ ایمان اچھا خاصا جھینک گئی تھی۔ شیشے میں اتارنا تو خوب آتا ہے، کتنی لڑکیوں کو روز چکر دیتے ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ اس کی خفگی دور ہونے کے خیال سے دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ میں کہاں اتارتا ہوں، یہ صورت ہی ایسی حسین ہے کہ لڑکیاں خود پڑک پڑک گرتی ہیں مجھ پہ۔ کالر کھڑی کرتے ہوئے وہ لمبی چھوڑنے لگا تھا۔ تاؤ جی آپ آرام کریں جا کے، اب ایمی بہتر ہے، میں دوا بھی کھلا دوں گی۔ تاؤ جی کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ جب فضا نے انہیں مخاطب کیا وہ خفیف سے ہو گئے۔ نہیں پتر، میں ٹھیک ہوں۔ مگر فضا نے نہ صرف انہیں بلکہ تائی جی کو بھی ایمان کی طرف سے مطمئن کر کے سونے کو بھیج دیا تھا۔ جس وقت عاقب اوپر آیا وہ اشر کی باتوں پہ ہنس رہی تھی۔ لاشعوری طور پہ اس کی نظروں نے ولید کو کھوجا تھا، مگر وہ ساتھ نہیں تھا۔ ولید کہاں ہے؟ سوال ماما کی طرف سے ہوا تھا۔
وہ لاشعوری طور پر متوجہ ہو گئی۔ اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ دوا کا طریقہ مجھے سمجھا دیا۔ شاید اس کو بھی ٹھنڈ لگ گئی ہے، بار بار چھینک رہا ہے۔ عاقب فضا کو دوا دیتے ہوئے کھلانے کے بارے میں ہدایات دیتے ماما کو جواب دینے لگا تھا۔ ماما لمحوں میں متفکر ہوئی تھی۔ سردی بھی تو بہت ہے باہر، میں دیکھتی ہوں بچے کو۔ ماما بستر سے نکل کر چلی گئیں۔ اشر کی ہنسی کی آواز پہ وہ جو جانے کیا سوچنے لگی تھی چونک کر متوجہ ہوئی۔ یہ تو چین ہی بن گئی مریضوں کی۔ دیکھیے نا، آپ کی وجہ سے ولی بھائی کو ٹھنڈ لگی، وہ بیمار ہو رہے ہیں تو چچی جان ان کی خبر گیری کو اتنی سردی میں نیچے گئی ہیں۔ اب اس وجہ سے اگر انہیں ٹھنڈ لگ گئی تو یہ چین تو بنے گی نا۔ وہ کھیکی کے دوران اپنی ہنسی کی وضاحت دے رہا تھا۔ ایمان کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم جا کے بستر سنبھالو، کہیں تمہیں بھی ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ فضا نے اسے ایک تھپ لگا کر وہاں سے اٹھایا تو وہ یوں ہی ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ فضا اسے دوا کھلانے لگی۔